بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا شیعہ محافل و مجالس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سوال عام پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے مختصراً عرض یہ کرنا ہے عزیزاً، یہ سوال یا یہ فتویٰ جو دیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید علمی نابالغ افراد کی طرف سے یا کسی کے اعلی کار کے طور پر استعمال ہونے والے اشخاص کا یہ فتویٰ ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے دشمنوں کو بھی بھائی بھائی بنانے کے لیے، اور آج کا اگر کوئی مفتی کہنا بھی شاید مفتی کی توہین ہوگی، فتویٰ فروش شخص اگر کوئی بھائیوں کو آپس میں بگاڑ رہا ہے، ان کو دور کر رہا ہے، تو اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یا تو وہ علمی نابالغ ہے یا کسی کا اعلی کار ہے۔ بہرحال گزشتہ دنوں میں بڑا تعجب ہوا ہے کہ پہلے تو یہ عام سوال ہوتا تھا جی شیعوں کی محفل میں جانا، شیعوں کی مجلس میں جانا، شیعوں کے ہاں کھانا کھانا، اور زیادہ تر سوال یہ ہوتا تھا کہ شیعوں کے نماز جنازہ میں جانا، آیا اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ پتہ نہیں یہ کیسا ایک فتویٰ ہے۔ لیکن ابھی گزشتہ دنوں میں تعجب ہوا، اور وہ یہ ہے کہ شیعہ تنظیم اگر کوئی انتخابات میں آتی ہے تو اس کو ووٹ دینے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ عزیزان، اس چیز کو ذرا مد نظر رکھیے، یہ توہین اسلام کا سبب بنتی ہے کہ یہ اسلام کیسا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم شیعہ کو ووٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان بنانے میں سب سے مہم جس کی طرف لوگوں کا رجحان تھا وہ خود شیعہ تھے، قائد اعظم۔ تو اب وہ اس میں یہ کہیں کہ ایک ملک کی بنیاد ہی غلط قسم کی اس پہ رکھی ہوئی ہے، تو یہ چیزیں اس سے ذرا پرہیز کیجئے۔ اور عوام سے بھی اور جوانوں سے بالخصوص یہ گزارش ہے، دیکھیے آپ اگر 1 کلو آلو لیتے ہیں نا تو اس میں بھی دیکھتے ہیں کہیں اس طرف سے اس طرف سے ایک اس کو گھما پھرا کے دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی خراب تو نہیں ہے، کہیں اس پہ کوئی کٹا ہوا تو نہیں ہے، یعنی اس پہ بھی تحقیق کر کے بھی لیتے ہیں۔ جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پہ جو ایک لقمہ تو دیکھ کے منہ میں ڈالتا ہے لیکن اس کے دماغ میں اور اس کے ذہن میں جو کچھ آ رہا ہے اس کو سوچتا نہیں ہے، اس میں تدبر نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن مجید نے اس حوالے سے بہت تدبر کا حکم دیا ہے، لہٰذا ایسے افراد کو دیکھیے۔ اور الحمدللہ پاکستان جیسے ملک میں سینکڑوں ہزاروں ایسے بزرگ علماء کرام ہیں جو اہل سنت شیعہ جنازوں میں اور شیعہ جو ہیں وہ اہل سنت جنازوں میں شرکت کرتے ہیں اور بھائیوں کی طرح ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی نفرت پھیلانے والا آپ کے درمیان ہے تو اس کو ہوشیار کیجیے۔ اور جناب امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبہ 17 اور 18 میں ایسے افراد کی بھرپور مذمت کرتے ہیں جو اپنی رائے اور اپنی سوچ کو لے کے فتوے دیتے ہیں۔ ادھر جناب امیر المومنین جناب قسم ابن عباس کو جب مکے کا گورنر بنا کے بھیجتے ہیں تو وہاں فرماتے ہیں کہ بیٹھو وہاں اور فتویٰ پوچھنے والوں کو فتویٰ دو۔ وہ ہیں مفتی جن کو امیر المومنین فتویٰ کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اگر خطبہ 18 کو دیکھیے تو امام فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں فَيَحْكُمُ فِيهَا بِرَعْيِهِ، اپنی رائے کے ذریعے سے جو حکم دیتے ہیں وہ، لیکن کچھ ایسے ہیں جو قرآن کی گہرائی میں اتر کے قرآن کی آیات کو سمجھتے ہیں اور پھر ایک دوسری آیات کو آپس میں ملاتے ہیں۔ کشتی نوح کی طرح جو پیغمبر اکرم نے سفینہ چھوڑا اور وہ اہل بیت کا سفینہ ہے، اس کے سوار ہو کے قرآن کی گہرائی سے امام نے یہاں ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ظاہر ہو عنیق و باطن ہو عمیق، اس کے عمق میں اس کی گہرائی میں اتر کے اس سے مسائل حل کرتے ہیں اور پھر فتویٰ دیتے ہیں۔ تو یہ فتویٰ وہ ہے جو دین کی عزت کا سبب بنتا ہے، لہٰذا ایسے فتاوی سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ اور جوانوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ دیکھیے اس میں ایسے نہیں ہے کہ جس کا جو جی چاہے وہ کہے اور آپ اس کے پیچھے چل پڑیں، اور جواب در جواب کی صورت میں یہاں علماء اہل سنت کا شکر گزار ہوں جو اس دور میں بھی الحمدللہ ان فتاوی کی بھرپور مخالفت کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بعض فتاوی کو اور دارالافتاء کو دیکھ رہا تھا، جی شیعہ کی اتنی قسمیں ہیں اور اس قسموں میں اگر یہ ہو، عزیزاً آپ کم از کم جب لفظ شیعہ مثلا پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، لفظ شیعہ استعمال کرتے ہیں تو شیعہ یعنی وہ مذہب جس کے سربراہ ہیں اس وقت آیت اللہ سیستانی
سستانی و خامنئی اور حافظ بشیر صاحب اور آغا فیاض صاحب جیسے بزرگ مراجع کرام تشریف فرما ہیں، وہ جو نظریات پیش کر رہے ہیں، توضیح المسائل جیسی کتابیں، عقائد کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، وہ کتابیں معیار ہیں۔ یہ ہے شیعیت۔ اگر کونے خدرے میں کوئی ایک شخص جو ہے وہ مثلا علی کو اللہ کہتا ہے، جی ابھی مثلا ان میں دارالافتاء والوں میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو علی کو اللہ کہتے ہیں، تو ان کے جنازوں میں اب اگر کوئی ایک شخص جو ہے وہ اس کو خود شیعہ علماء کہتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، تو اس حوالے سے تقسیم در تقسیم مت کیجیے، اس لیے کہ پھر جواب در جواب کا سلسلہ ہوگا۔ جی علی کو اللہ کہتے ہیں اور اللہ کے بارے میں ان کے یہ نظریہ ہے، اب پھر دوسری طرف سے اگر نظریات شروع ہو جائیں گے، کچھ اللہ یاری جیسے بدبخت جو ہیں اس چیزوں کو پھیلائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ پھر بخاری میں سے یہ چیزیں نکل کے سامنے آ جائیں گی، اللہ ہنستا بھی ہے اور اللہ روتا بھی ہے اور اللہ کی انگلیاں بھی ہیں اور اللہ کے پاؤں بھی ہیں اور اللہ پاؤں جہنم میں ڈالتا ہے اور کرسی بیٹھتا ہے، اور یہ چیزیں، یہ پھر جواب در جواب سلسلہ جب چلتا ہے تو یہ اسلام کی توہین ہوتی ہے۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے اتفاق و اتحاد کی، نہ ایسے فتووں کی۔ کوئی مولوی ایسا فتویٰ دیتا ہے تو آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ اس کو سمجھائیے محترم، دین اسلام کی عزت کس میں ہے اور دین اسلام کی کمزوری اور اہانت کس میں ہے۔ پروردگار ہم سب کو شعور عطا فرمائے کہ ہم وقت کی نزاکت کو اور اسلام کی اہمیت کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔